ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں نسل کشی کے 2 سال کی یاد منائی گئی ہے۔ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے وہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو ہالوکاسٹ، جس کو بہت بلوا کیا جاتا ہے، ہالوکاسٹ اس سے شدید ترین تھا، اور دنیا بھر کے کئی شہروں میں قتل عام کے، نسل کشی کے، یعنی فلسطینیوں کے قتل کے 2 سال پر کیا کچھ ہوا، پھر غزہ میں کیا صورتحال ہے، پھر قاہرہ میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کئی اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ دوسری طرف بہار کے انتخابات چونکہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، اب جو جن کے ووٹ نکال دیے گئے ہیں ان پر اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پر شکنجہ کسا ہے۔ ان کے فہرست، ان کے نام دیجیے۔ ہماچل پردیش میں بڑا حادثہ ہوا ہے، ایک چٹان بس پر گر گئی اور اس میں کافی لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی۔ رائے بریلی یہ بھی خبروں میں ہے، رائے بریلی بھی خبروں میں ہے، بریلی بھی خبروں میں ہے، سنبل بھی خبروں میں ہے آج، اور جونپور وہ بھی خبروں میں ہے، کانپور وہ بھی خبروں میں ہے۔ کس لیے ہے؟ بلڈوزر، جسٹس، لنچنگ اور تباہی اس معاملے میں خبروں میں ہے۔ اور سپریم کورٹ میں جوتا پھینکنا والے کی بڑی تائید مل رہی ہے، اس کے انٹرویو پورے طریقے سے ٹی وی میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا چھوڑیے، ٹی وی پر، اور اس کے لیے ایک بڑی تائید مل رہی ہے، اچھا کیا اس نے بلکہ، اور اس کا بھی اس کے انٹرویو میں آ رہا ہے میری کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ نہ تو مجھے کوئی گرفتار کیا، نہ بلکہ جو پولیس لے گئی تھی مجھے اس کو چائے پانی، بلکہ مجھے دوپہر کے کھانے کا بھی بہترین انتظام کیا، مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا پولیس اسٹیشن میں۔ جب دیکھیے یہ ملک کدھر جا رہا ہے، تو دیکھیے اس کے حوالے سے بھی کافی خبریں آئی ہیں، بلکہ لائرز کی ایک بڑی تعداد اس جو ہے کیا کہنا چاہیے، وہ لائر تو نہیں ہو سکتا، وہ لائر کہہ رہا اپنے آپ کو، یعنی میں قانون داں ہوں، اور کس طریقے سے اس کے انٹرویو، اور میڈیا بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس کو بلکہ چیف جسٹس کو ہی ایک مجرم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی۔ اور دیگر خبریں بھی ہیں، پوٹن کی سالگرہ ہے، پوٹن کی سالگرہ پہ کتنے لوگوں نے ان کو مبارکباد دی، خود ہم ہندوستان کے وزیر اعظم، اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے اقتدار کے 25 سال، آپ بولیں گے یہ کیسے ہو بھائی، اقتدار کے 25 سال؟ تو دیکھیے بڑی خبر ابھر کر آئی ہے، بلکہ بڑے اشتہارات بھی آئے ہیں، چونکہ یہ 2001 سے 2014 تک گجرات میں، اور اس کے بعد 2014 سے لے کے ابھی تک ملک میں حکمران رہے، تو 25 سالہ ریکارڈ جو آزادی کے بعد کسی نے نہیں بنایا، اب انہوں نے ریکارڈ بنا دیا، مسلسل اقتدار پہ رہنے کا ریکارڈ۔ تو دیکھیں گے کہ شاباشی ہے، تو بڑی بات ہے۔ تو بلکہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 47 تک نے ملک کی جب آزادی کے 100 سال ہوں گے تب تک بھی رہیں گے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کو۔ تو خیر امیدیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ سلامت رہو 1000 برس اور 1000 برس کے دن ہو 50,000، جیسا ہے نا، ایسے ہی ان کے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی خبر ہے، تو وہ دیکھیں گے۔ اور کئی ایک خبریں ہیں، مانسون ہے، مانسون تو ختم ہو گیا، لیکن یہ کیسا ہو گیا، بارش کبھی دھوپ کہیں چھاؤں، یہ بھی چل رہا ہے۔ تو کافی کچھ خبریں ہیں ناظرین، کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہے، اور 8 اکتوبر۔ تو ہم پہلے نسل کشی یعنی جینوسائیڈ کے 2 سال پر بات کریں گے۔ کل 2 سال ہوئے، 7 اکتوبر 2023، اور ابھی تک غزہ میں جیسا بتایا جا رہا ہے کوئی چیز سلامت نہیں ہے، کوئی خاندان سلامت نہیں ہے، کوئی عمارت سلامت نہیں ہے، کوئی دواخانہ، کوئی شیلٹر ہوم، کوئی سلامت نہیں ہے۔ بس زندگی کیسے گزار رہے ہیں 2 سال سے یہ لوگ کہہ نہیں سکتے ان کے عالم۔
اور اس موقع پر جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن وہ صرف بیان دے سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر کیا بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کب تک قیمت وصول کریں گے ان جانوں کی، ان معصوموں کی. غزہ کے اندر ایک ان کا درد بھرا بیان آیا، اس سے ہٹ کے کر بھی کیا سکتے ہیں. اپنا کرب ظاہر کر رہے ہیں، چونکہ ان کی آواز نخار خانے میں طوطی کی آواز ہے، بس اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. دوسری طرف غزہ میں کل جب کہ خود اسرائیل کے لوگ یہ دن منا رہے تھے کہ 2 سال ہو گئے ہمارے اتنے سپاہی ہلاک ہو گئے، وہ کتنے ابھی تک تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن جو غیر یعنی سرکاری عدد و شمار وہاں کے کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے آئے تھے، وہ 1000 سے زائد مسلح فوجی، پھر کچھ شہری بھی ہے اس کے اندر الگ ہے، وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں جنگ کہہ رہے ہیں اس کو، حالانکہ جنگ نہیں ہے. جنگ 2 مد مقابل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، جیسا کہ روس یوکرین میں، لیکن یہاں جنگ نہیں ہے. یہاں صرف معصوموں کو مار رہا ہے، معصوموں کو طیاروں پہ اس کے ذریعے بم ڈال کے، میزائل کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے، یا مختلف ہتھیاروں کے ذریعے، یا بختن بر گاڑیاں یا توپ خانوں کے ذریعے، یا پھر شوٹنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے. ہر طریقے سے مارا جا رہا ہے. اور بلکہ اب ان کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے جو کچھ بچی کچھ عمارتیں تھیں ان کو اڑانے کے لیے، یعنی ان کو دھماکے سے اڑانے کے لیے اب روبوٹ کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. کہا کہ فوجیاں تو بہت ہو گئے، اب ان کا استعمال کریں. تو یہ تفصیل دی گئی ہے کہ کئی عالمی اخبارات نے اور الجزیرہ نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے 2 سال کس کرب میں دنیا دیکھ رہی تھی. اور دنیا کا ضمیر تو روشن ہے، لیکن دنیا کے جو حکومت کرنے والے حکمران ہیں ان کا ضمیر تاریک ہے، ضمیر ہی نہیں ہے ان کے پاس، صرف بیان بازی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. اب کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے 21 ارب ڈالر کے خود امریکہ نے ہتھیار دیے ان 2 سال کے دوران. اور دوسری طرف سے 27 ملکوں کی ایک فہرست آئی جو اسرائیل کو ہتھیار، پیسہ اور دیگر جو ساز و سامان دے رہے ہیں، جس میں ایک ملک ہے ترکی، اس کا بھی نام ہے، UAE ہے، اس کا بھی نام ہے اس کے اندر، جو قتل عام میں یہ کس طریقے سے شراکت کرے. خیر بعد میں ترکی نے ایک عرصے کے بعد کہا کہ وہ سپلائی ہم روک دے رہے ہیں. خیر یہ وہ کیا کس حد تک صحیح ہے نہیں ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جو فہرست دی گئی آج کے کچھ عالمی اخبارات نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے. تو یہ پورے طریقے سے 27 ملک، 25 یہ 2 اس میں اب نام نہاد اسلامی یا عرب ملک کہتے ہیں، 2 ملک ان کا بھی شمار کیا گیا. اور کچھ ایسے بالواسطہ ممالک ہیں جیسا کہ ایجپٹ اور جارڈن ہیں، یعنی مصر اور اردن، ان کا جو رول ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے. سیریا کے رول پر بھی بات کی گئی ہے، لبنان کے رول پر بھی بات کی گئی ہے، سعودی عرب کے رول پر بھی بات کی گئی ہے. اور اس میں واحد ایک عرب ملک، اسلامی یا عرب ملک کہہ سکتے ہیں، یمن، جو بھی یعنی وہ یمن جو حوثیوں کے کنٹرول میں ہے، عبد الملک حوثی جو لیڈر ہیں ان کے کنٹرول میں، وہ ایک واحد ہے جو فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ساری دنیا پوری طریقے سے بے نقاب ہو کے رہ گئی ہے. اور قتل عام میں کہا کہ نہیں، سفارتی طور پر، عوامی طور پر اسرائیل تن تنہا ہو گیا. تن تنہا ہوا صحیح ہے، لیکن قتل عام کیوں نہیں رکا پھر؟ اب دیکھیے یہ بتایا، دیکھیے سڈنی میں، ایمسٹرڈم میں جو ہالینڈ کا ایک بڑا شہر ہے، اسپین کے کئی شہروں میں، بارسلونا اور دیگر شہروں میں، وہاں پھر انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے کئی شہروں میں، خود انڈونیشیا اور ملیشیا کے کئی شہروں میں، خود ترکی کے استنبول میں کل بڑے پیمانے پر ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرنے لگے کہ قتل عام کو بند کر دیجئے، قتل عام کو بند کر دیجئے. خود انگلینڈ کے اندر بھی بڑے کئی شہروں میں وہاں مظاہرے ہوئے، حکومتوں کو کہا کہ تم لوگ اس قتل عام میں برابر کے شریک ہیں، اب اس کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن عوامی دباؤ اپنی جگہ ہے. خود اٹلی کے اندر دیکھیے، اٹلی کے کئی شہر، اٹلی میں تو فساد بھی ہو گیا، پولیس کے ساتھ وہ مظاہرین کی جھڑپ ہوئی اور کئی مقامات پر گاڑیوں کو جلا دیا گیا. اٹلی جو پوری شدت کے ساتھ اس قتل عام میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، نہ صرف ہتھیاروں کے ذریعے بلکہ دیگر وسائل کے ذریعے بھی اس قتل عام میں شریک ہے پورا. اور وہاں کی جو خاتون وزیر اعظم ہے
جو ہمارے وشوا گرو کی بڑی دوست بتائی جاتی ہے، خیر وہ کتنی دوست ہے نہیں معلوم ہے، وہ جس حد تک جو اس کا جو رویہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اندر سپٹمبر گزشتہ مہینے میں، تو خیر اس کا موقف اپنی سرکار کا موقف ہے، لیکن وہاں کی عوام کس طریقے سے، ملان ایک شہر ہے، وہ شہر میں بڑے پیمانے پر جو ہے جھڑپیں ہوئی سیکورٹی فورسز کے ساتھ اور کئی گاڑیوں کو چلا دیا گیا، فلسطینی پرچم اور فلسطینی اسکارف جو کالے پٹی والا ہوتا ہے وہ اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہو گئی ہے، کئی شہروں میں کئی بڑے بڑے مالز کے اندر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے، فلسطینی اسکارف یعنی جو تیبند ہوتا ہے جو، اس کی بڑی مانگ ہو گئی، لوگ اس کو لے کر سڑکوں پہ نکل آ رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے، تو بدترین صورتحال ہے۔ اب رہی بات جنگ بندی کے بارے میں، جنگ بندی کے لیے مذاکرات قاہرہ میں ہوئے، چونکہ دوحہ میں جس طریقے سے دھوکہ دیا گیا، امریکہ نے دھوکہ دیا ہے یا دوحہ کے حکمرانوں نے دھوکہ دیا ہے، یہ تو الگ بات ہے، اس پہ بعد پہ ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن اب حماس کی جو لیڈرشپ ہے اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں ٹریپ میں لا کر وہاں مارنے کی کوشش کی گئی، اور قدرت کو منظور نہیں تھا، ہم تو بچ گئے، لیکن ہمارے جہاں جو اسٹاف تھا یا پھر جیسا خلیل الحیہ جو اب حماس کی گفتگو کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی قیادت کر رہے ہیں قاہرہ میں، خود ان کے جو فرزند ہیں، ان کے 2 اور رشتہ دار ہیں، وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے اس میں، جبکہ نشانہ خود خلیل الحیہ تھے، خیر کس طریقے سے بچ گئے وہ، تو اب ایک ان کو بھی شک ہو گیا کہ ہم کو بات چیت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر ہم کو ٹریپ کیا جاتا ہے، پھر دشمن سے کہا جاتا ہے کہ، اور وہ دشمن نے صرف آ کر حملہ نہیں کیا بلکہ اس کے تقریباً 15 طیارے، جو خود اسرائیلی اخبارات نے لکھا ہے، 15 طیارے 42 منٹ تک دوحہ کے آسمان پر پھرتے رہے، 42 چن چن کے مارنے کے لیے، تو دیکھیے تو کیا اب بھروسہ کر سکتے ہیں خطری لوگوں پر، اور کس طریقے سے خطر نے کیا اس کا جواب دیا۔ ایران نے امریکی اڈے پر جو خطر میں ہے، دوحہ میں ہے، حملہ کیا تو ایران پر بھڑب ہو گئے، کیونکہ ایران مار سکتے بھائی، ایران کو کچھ بھی کر سکتے، لیکن خیر ایران جو اپنی جنگ لڑ رہا تھا اسے فلسطین سے مطلب ہے نہیں ہے، الگ سوال ہے وہ، لیکن اس نے اپنے موقف کو واضح کر دیا، تو تب کہیں بات الگ ہو گئی، اس کا جواب دینے کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا وہاں کا قطر کا وزیر اعظم۔ تو خیر میں اب قاہرہ کی طرف آتا ہوں، تو اب قاہرہ میں جو بات چیت ہو رہی اس کی تفصیل دی گئی ہے، دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حماس نے اپنی شرائطیں رکھ دی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم ہتھیار چھوڑ دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ فلسطین ایک مملکت بن جائے، ایک اسٹیٹ بن جائے، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے اس کی سورنٹی بحال کی جائے، ہم فوری ہتھیار دے دیں گے، اور جو ہم رہا کریں گے جو آپ کی اسرائیلی جو ہمارے پاس مغویہ جو جس کو ہم نے اغوا کیا تھا 2 سال پہلے، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں جو بھی لوگ ہیں، ہم ان کو واپس کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے اتنے فلسطینی جو جیلوں میں بند ہیں اسرائیل کی، ان کو رہائی ضروری ہے۔ پھر بہت سی باتیں ہوئی، اب یہ کہا کہ پہلا دور تو ختم ہوا، مصر میں جو ہوا پہلا دور ختم ہوا، اور ڈونالڈ ٹرمپ جو دنیا کے چودھری بنے ہوئے ہیں، کہا کہ نہیں امید ہو گئی ہے، بہت امید افزا جو ہے ڈائلاگ چل رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، ختم کر لیں گے۔ دوسری طرف نتن یاہو کا ایک الگ بیان ہے، جب تک حماس ختم نہیں ہوتا ہم دم نہیں لیں گے۔ دیکھیے جو تضاد ہے، کیونکہ ظالم جو ہے بڑا گھمنڈی ہوتا ہے، کوئی بھی ظالم ہو اس کو غرور ہوتا ہے، ظالم کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چھوٹا ظلم ہو، بڑا ظلم ہو، اڑوس پڑوس کا ظلم ہو، یا کہیں بھی ہو، یا دنیا کا ظلم ہو، ظالم جو ہے بڑا گھمنڈی ہوتا ہے، اس کو اقتدار ایسا نشہ رہتا ہے، اس کے سامنے سب چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہو جاتے ہیں، وہ مساویانہ طور پر گفتگو نہیں کرتا۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس ڈائلاگ میں، یعنی یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں اپنے ایک نمائندے کو بھی روانہ کیا ہے کہ جائیے حماس، ایجپٹ یعنی مصر، اسرائیل بھی اب ساتھ ہے، وہی اسرائیل جس نے خلیل الحیہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، اب وہ اس کی ٹیم بھی اب جو ہے مصر کے اندر یہ بات چیت کر رہی ہے۔ تو خیر امید کیا ہوگی، امید تو بتا رہے ہیں کہ بس آج نے تو کل یہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ عالمی پریشر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یہ خبر بڑی خبر کے طور پر اس کو نمایاں کیا گیا۔ آتے ہیں ناظرین ولادیمیر پوٹین، ان کی سالگرہ ہوئی
تو اب سالگرہ پر عالمی قائدین کے بڑے بیانات آ رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہمارے تعلقات میں مزید وسعت کی ہے، ہم برابر آپ کے ساتھ تعلقات نبھاتے رہیں گے، آپ کا جو سستا تیل ہے وہ خریدتے رہیں گے. تو خیر یہ ان کا بیان ہے. دوسری طرف نتن یاہو نے بھی مبارکباد دی اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک رابطہ کیا ٹیلی فون پر، اور جو صورتحال ہے، جو مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے، پھر دیگر جو ہے، حالانکہ اس یوکرین کو پوری طریقے سے مدد کرنے والا اسرائیل ہے. دیکھیے اس پورے پس منظر میں ان کی جو بات چیت ہو رہی ہے تو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے بین الاقوامی سفارتکاری کس نوعیت کی کس طریقے سے چل سکتی ہے. تو وہ بھی ہے کہ جبکہ یہ پوری طریقے سے یوکرین کے ساتھ ہے، اسرائیل پورا طریقے سے اس کی مدد جو بھی کرا، حالانکہ وہ خود دنیا کے 25-27 ملکوں کی بھیک پہ، ان کے ہتھیاروں کی بھیک ہو یا ڈالرز کی بھیک ہو، اس پر چلنے والا یہ ملک ایک دوسرے کو مدد کرا. جیسا کہ کبھی کبھی ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ خود جو بھیک پہ چل رہا ملک وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے اسرائیل کا بھی یہی حال ہے. تو خیر ناظرین، اگلی خبر پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر وقفے کے بعد آپ سے پھر دوبارہ بات ہوگی. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کو آزاد ہندوستان میں ایک منفرد مقام ملا ہے. اقتدار کے 25 سال. آپ کہیں گے ارے وہ تو 11 سال ہو گئے ابھی تک. نہیں، وہ 2001 سے 2014 تک گجرات میں چیف منسٹر تھے، مسلسل چیف منسٹر تھے، کوئی بنا کسی وقفے کے. یہ ایک ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد 2014 سے لے کے اب 2025 تک بنا وقفے کے وہ وزیر اعظم ہو گئے. تو اس طریقے سے ان کے اقتدار کے 25 سال پر ایک بڑی خبر آئی ہے. 25 سال انہوں نے کس طریقے کے جو ہے ماحول کو، پورے ملک کے ماحول کو الگ بدل دیا. انہیں ملک کا ماحول کیسا ہو گیا، سماج کس طریقے سے منقسم ہو گیا، اور بالکل اب مندر مسجد، ہندو مسلم، بلڈوزر جسٹس، ماب لنچنگ، لو جہاد، لو لینڈ، کیا پتہ نہیں، زمین جہاد، فلاں جہاد، یہ جہاد، حتیٰ کہ شربت جہاد، ابھی 21-25 قسمیں جہاد کی بھی مل گئیں. تو آپ کو اتنی بڑی کھوج نکالی انہوں نے، اور اس 25 سال میں ان کے کیا کارنامے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑی تعریفوں سے لکھا جا رہا ہے. لیکن کچھ جہدکاروں نے کہا کہ ان 25 سالوں میں ملک کی GDP کتنی نیچے گئی، بے روزگاری کتنی اونچی ہوئی، قیمتوں پر کتنا. آپ دیکھیے سونا، 2001 کی جو بات ہے، سونے کی قیمت ہے 37,000 اور آج 1,23,000، یعنی جو 1 تولہ سونے کی جو قیمت ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھو روپے کی قدر، جب 42 روپے میں $1 آتا تھا، اب 88 روپیز میں $1 آتا ہے. تو یہ بھی تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے. تو چلیے مبارک ہو 25 سال. اب اس طریقے سے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے اس کی آپ 1-2-3 باتیں. سپریم کورٹ میں SIR کی طرف میں الگ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے آسام میں آپ کو ابھی تک، حالانکہ وہ آسام BJP کی طرف سے جو ایک AI جنریٹڈ ایک ایڈورٹائزمنٹ بنایا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر BJP کا ساتھ نہیں دیں گے تو آسام مسلمانوں کی میجورٹی والی ریاست بن جائے گی، کھلے عام بیف آپ کو مل جائے گا، ایئرپورٹ پر پورے مسلمان ہی دکھیں گے، پورے گاؤں دیہاتوں میں پورے مسلمان دکھیں گے، ہر چیز وہ ہو جائے گی، پوری تباہی ہو جائے گی. اور اس طریقے کا ایک بڑا جو ہے کچھ عرصے پہلے بنا تھا. لیکن اس یعنی کتنا ان کو جو ہے الزام دیکھیے، اتنی ڈھٹائی دیکھیے آپ. قانون کی اتنی خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن کوئی FIR کیا ان کے خلاف نہیں کیا. کچھ لوگ عدالت سے رجوع ہوئے تو عدالت سپریم کورٹ نے نوٹس دیے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر جواب دیجیے. وہ بھی 28 اکتوبر کو اس کی پیشی رکھی گئی ہے. جب تک تو یہ لوگوں میں نفرت تو اتنا پھیلا جا رہا ہے. آسام کے اس ایڈورٹائزمنٹ کو، جو سائبر ایڈورٹائزمنٹ ہے، پورے ملک میں بڑے طریقے سے ہر یعنی پلیٹ فارمز پر، جو کمیونیکیشن کا جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ اس پہ پھیلا دیا گیا کہ آسام اب مسلم میجورٹی ہو جائے گا اگر BJP کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم نے BJP آنے کی وجہ سے کئی یعنی بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو ہم نے وہاں سے بھگا دیا، بے گھر کر دیا،
ان کے گھروں کو بلڈوزر کر دیا, ان کی مسجد کو بلڈوزر کر دیا, یہ ساری باتیں ہیں. اور یہ پھر اس میں کوئی گھسپٹا بھی تھا, کوئی بیرونی بنگلہ دیشی یا کوئی دیگر ملک کا تھا, اس کی تفصیل نہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری طرف جب ہم عدالت کی بات کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے راکیش کشور نامی ایک سینئر ایڈوکیٹ, انہوں نے سپریم کورٹ میں جوتا پھینکا اور کہا کہ میرا نشانہ چیف جسٹس گوائی تھے, وہ جو دلت ہیں. تو اب اس پر جو ہے اس پہ نہ کوئی کارروائی ہوئی نہیں, بلکہ اس کی تائید میں ایک طوفان اپڑ گیا. بہت اچھا کیا اس نے جو کچھ کیا. جب کسی اپنے جو ہے دیوتاؤں کی توہین ہوتی ہے تو توہین کیا ہوئی. کچھ عرصہ پہلے کیس آیا تھا گوائی کے بینچ پر, جو کھجوراہو کبھی اب اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو دیکھیے, آپ جو ویسٹرن پورنوگرافی ہے اس کو بھول جائیں گے آپ. خیر ایک آستھا ہے لوگوں کی, برابر ٹھیک ہے, ہم بھی جاتے ہیں, کئی مندروں میں جاتے ہیں مطالعے کے لیے, دیکھنے کے لیے, جہاں بھی جس شہر میں بھی ہم کو دورے ہوتے ہیں برابر وہاں کے مقامات دیکھتے ہیں, چاہے مندر ہو, مسجد ہو, گردوارہ ہو, قلعہ ہو یا محل ہو یا آبشار ہو, جو بھی ہو. چونکہ ہمارے پیشے کا کچھ ایک حصہ ہے, وہ ہم کو دیکھنا ضروری پڑتا ہے. تو یہ جس طریقے سے یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایک مورتی کے بارے میں جو وشنو دیوی, اب دیکھیے ایک اسکول آف تھاٹ ہے ہندو دھرم میں, وشنوئٹ, انہیں وشنو کو بڑا بھگوان مانتے ہیں. ایک ہے شیویٹ, یعنی شیوا کو جو مناتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اپنے لحاظ سے. تو وہاں ایک آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے تحت ہے. تو بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ یہ معاملہ عدالت میں نہیں ہے, بلکہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے اس کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی آپ اپنے بھگوان سے ہی پرارتھنا کریں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تو یہ اتنا بیان تھا ان کا, بس اب ایک ریمارک تھا, اس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں تھا اس کا. تو اس کو بہانہ بنا کر دیکھیے جو نفرت ہے ہندوستان کے دستور سے, ہندوستان امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور سے, پھر خود ایک دلت کے ساتھ, اور اس کو معاف کر دیا. بلکہ اس نے جو جوتا پھینکا وہ جوتے کو بھی بڑے اس سے سلیقے سے لا کے اس کے حوالے کر دیا گیا. ویسے پوچھ گچھ کے لیے وہاں کا ڈی سی پی جو دلی کے جو زون کا ڈی پی سی ہے ان کو لے کے گیا, بڑی عزت کے ساتھ لے گیا, ان کو چائے نوشی کی, ان کو بسکٹ کھلایا. اس کے بعد ارے لنچ کا ٹائم ہو گیا, بلکہ آپ کون سا لنچ لیتے ہیں, تو وہ لنچ بہترین لنچ منگا کے دیا, پوری عزت کے ساتھ ان کو 2 گھنٹے رکھا. اس کا ٹھیک ہے آپ بڑے اس سے جائیے, آپ کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا, تو کوئی اگر سکھ ہوتا تو خالستانی ہو جاتا, یا پھر کوئی مسلمان ہوا تو جہادی ہو جاتا. پھر اس کو این ایس اے کے تحت یا یو اے پی اے کے تحت کسی بھی سیکشن کے ساتھ اس کو گرفتار کر لیا جاتا. یہاں تو گرفتار چھوڑیے, اس کے گھر پر لوگوں کا تانتا بنا ہوا ہے, اور فون پر اور دیگر یعنی پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے اس کو کہا کہ ارے تم ٹھیک ہے, تمہارے کو بار کونسل سے ہٹا دیے, کیوں, ہم تمہارے کو مدد کرنے آئے, تمہاری گلپوشی کرنے آئے, تم کو لڈو کھلانے آئے ہیں, تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو یہ دیکھیے آپ, پھر ایسے بھی جو ہے سوشل میڈیا, ارے تم تو خالی جوتا پھینکے, اس کو تو گولی مارنا تھا. کس کو, کتنی. اور اس پر وزیر اعظم خالی فون پر بات کرتے ہیں. وزیر اعظم یا وزیر داخلہ اس شخص کو جو ہے جس نے ہندوستان کی عدلیہ کی توہین کی, جس نے چیف جسٹس آف انڈیا کی توہین کی, اس کے خلاف کارروائی کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا, ٹھیک ہے بھائی میں چیزوں کو معاملہ نہیں پڑتا, جان دو, چھوڑ دو اس کو, بلکہ اس کے جوتے بھی دے دو واپس. اس نے جو جوتے پھینکے تھے میرے پر, کہا کہ ہاں میں تو کوئی معافی نہیں چاہتا ہوں, میں بالکل برابر میں نے کیا ہے, برابر کروں گا. میرا جو نشانہ تھا وہ تو خود چیف جسٹس تھے, کھلا کہہ رہا تھا. اب دیکھیے اس کا لائیو انٹرویو دے رہے ہیں سب, اور یہ میڈیا کتنا دستور کا پابند ہے دیکھیے آپ. تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں کون سی کس دستور کی, امبیڈکر کی کتاب کے اوپر جا کر جو ہے اس پر جو ہے اپنا پیشانی لگاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں اس پر, لیکن اس کا الٹا کام ہو رہا ہے پورا. اور اس کے الٹا کام کی جو حالت ہے, اب دیکھیے جونپور سے خبر آئی ہے جہاں ایک مسلم لڑکی کو جو حاملہ تھیں اس کی ڈیلیوری سے ڈاکٹروں نے جو ہے مذہب کی بنیاد پر انکار کر دیا. اب جنہوں نے یہ خبر دی, بیان دیا, ریکارڈڈ بیان ہے پورا ہر چیز کا, ان کے خلاف ایف آئی آر ہو گیا. تم لوگ ایسا خبر دیتے ہو, یہ دیکھیے آپ, حالانکہ یہ واقعہ ہوا سب کچھ. اس کے بعد کانپور
کانپور میں تو ایک آپ 5 سپٹمبر کو آئی لو محمد کے بارے میں جو کچھ ہوا، وہاں ایک شخص نے اپنی بائک کے اوپر ایک اسٹیکر لگا لیا آئی لو محمد، اس کو آمدن روک کر اس کی گاڑی سیز کر لی گئی اور بھاری چالان لگا دیا گیا اس کو. ارے بولا بھائی لوگ کچھ نہ کچھ نشان لگا لیتے ہیں اپنے مذہب کے لحاظ سے، عقیدے کے، کبھی کوئی کراس لگا دیا، کہیں اوم لگا دیا، اس پہ نہیں وہ سب ٹھیک ہے، یہ نہیں لگانا. میرٹھ میں کیا ہوا؟ میرٹھ میں کچھ لوگوں نے اپنے گھروں پر ہلکا سا پوسٹر لگایا لو محمد، وہ گھروں پر دھاوے کر کے پوسٹر نکال دیے گئے اور ان کو نوٹس دی گئی یہ آپ کا غیر قانونی ہے، ہم بلڈوزر چلا دیں گے. یہ چیز ہو رہی. اب بریلی اور رائے بریلی کا بھی ذکر کر رہا تھا میں آپ سے. بریلی میں تو جو کچھ ہو رہا، اب دیکھیے وہاں جو مولانا جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی خانقاہ کو، کافی بڑی خانقاہ ہے ان کی، ان کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے سیل کر دیا گیا، کہا کہ نہیں یہ غیر قانونی ہے، اور وہاں تقریباً 70-80 گھروں کو ڈیمالش کر دیا گیا، ایک مسجد کو ڈیمالش کر دیا گیا. کہاں؟ بریلی کے اندر. پھر سنبل میں ایک نوٹس دی گئی جہاں 80 گھروں کو نوٹس دی گئی ہے، یہ جو ہے یہ زمین FTL کی زمین ہے، یعنی آبگیر علاقے کی زمین ہے، کئی سال پہلے آپ لوگوں نے یہاں بنا لیا تھا، خرید کے. انہوں نے کہا کہ ڈاکومنٹ ہے، وہ سوکھ نہیں، ہمارے ریکارڈ میں یہ زمین فلاں کی ہے، اس میں ایک مسجد بھی ہے. تو یہ اب وہاں بھی شروع ہو گیا، سنبل میں بھی. سنبل میں پہلے ہی ایک گاؤں میں جو ہے اسم علی جاؤں کے گاؤں میں، وہاں کس طریقے سے کرفیو کا جیسا ماحول بنا کر جو کچھ وہاں کا مدرسہ، میرج ہال، یہ کر دیا گیا. یہ تو رہی اس کی صورتحال. اب رائے بریلی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے رائے بریلی میں ایک دلت کی لنچنگ کی گئی، سارا اپوزیشن ساتھ آ گیا. ایک مسلمان کی لنچنگ ہوتی ہے تو دبے الفاظ میں ایک مذمت آتی ہے خالی. اب یہاں پوری طریقے سے جو اپوزیشن جماعتیں کھل کر مظاہرے، لکھنؤ میں مظاہرے، بلا مظاہرے، یہ سب ہو رہی. اور لکھنؤ کے اندر جیسا کہ آئی لو کی بات بہت چل رہی تھی، تو آئی لو مہادیو وہ بھی پوسٹر لگے ہوئے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر جو پوسٹر ہے لکھنؤ کے اندر، بڑا ایک کسی نے بھیجایا اخبار میں، شاید میں تو دیکھا نہیں اخبار میں آج، آئی لو بلڈوزر اور یوگی کی فوٹو ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے چلیے، آئی لو بلڈوزر ہی آپ کا دیوتا ہے جو سروناش کر رہا ہے. ہم لوگ یہ جو ہے جس طریقے سے گھس پیٹے کہتے ہیں. تو یہ اب آتے ہیں بہار کی طرف آتے ہیں. بہار میں کیا ہو رہا ہے؟ اب بہار میں یہ پورا جو ماحول ملک میں بنایا جا رہا ہے اس کا اثر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب SIR وہ تو ہوا، جیسا کہ الیکشن کمشنر 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے SIR بڑی سے کیا ہے. اب اس میں 3,56,000 ووٹرز کو اس کا جو اصل ووٹر تھی 2024 کی اس میں سے نکال لیا گیا. پہلے 65 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا تھا، جس میں 22 لاکھ جو ہے مر چکے تھے لوگ. خیر وہ پورا معاملہ عدالت میں ہوا، عدالت میں کئی لوگوں نے پھر سے جو کی. اب جو ڈیلیٹڈ تھے اس میں 3,56,000 ہو گئے. تو اب پھر اپوزیشن نے کہا کہ جس کو نام ڈیلیٹ کیا گیا کیا ان کو نوٹس دی گئی تھی کہ کیا آپ کا نام ڈیلیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے دستاویزات دکھائیں؟ ایسا نہیں. تو اب پھر سپریم کورٹ میں عرضی دی گئی. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی پوری فہرست دے دیں، اور جو طریقہ کار ہے ڈیلیٹ کرنے کا اس پر عمل ہوا نہیں ہوا. اب ایک نیا معاملہ شروع ہے، چونکہ اب عدالتیں، حالانکہ عدالتوں میں کئی ججز جیسا کہ شیکھر یادو جیسا ابھی بھی الہ آباد میں ہیں، پرشانت ورما ابھی بھی عدالت میں ہیں، جہاں کے اس کے کمرے بھر کے نوٹ نکلے تھے اس کے بعد. آپ کو یاد ہے شیکھر یادو جس طریقے سے کھلے عام عدالت کے کمرے میں جو ہے اس نے مسلمانوں کی کٹ ملے فلاں کہہ دیا تھا، وہ بھی اب بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے. تو عدالتوں میں اس طریقے سے جج آ چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن اب جو ضمیر والے ججز ہیں ان کو دھمکانے کے لیے جس طریقے سے ہو رہا ہے، اب یہ رکاوٹ ہو گئی. اب SIR پہ رکاوٹ کرتے آپ، اس طریقے سے رکاوٹ کرتے، تو اب یہ یعنی سناتنی کے نام سے، تو اب ٹھیک ہے، اب ہندو کہنا چھوڑ دیجیے گا، ہندو دھرم چھوڑنا کیونکہ ہندو لفظ ترکیوں کی طرف سے دیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ نے سناتنی کرا، تو لہٰذا اب ہندو کے بجائے آپ لفظ سناتن استعمال کر لیں، بہتر ہوگا. تو یہ SIR کا معاملہ ہے. تو اب اس میں سرکار یعنی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ جن لوگوں کے نام نکالے ہیں ان کی فہرست پوری دیجیے، تو دیکھیں گے کہ آپ نے واقعی ان کو کیا جو طریقہ کار تھا ڈیلیٹ کرنے کا وہ طریقہ کار استعمال کیا نہیں کیا. تو یہ خبر ہے. اب رہی بات ہماچل میں دیکھیے ایک بڑا حادثہ ہوا.
ہماچل ہو یا اتراکھنڈ ہو، بھیانک طریقے سے موسم کی اتنی بدترین صورتحال چل رہی ہے. جیسا ہماچل میں اتراکھنڈ میں بتایا گیا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، لیکن کوئی اس پہ افسوس نہیں ہے. پنجاب تقریباً ڈوب چکا ہے لیکن کوئی افسوس نہیں ہے. دوسری طرف انتخابی اعلامیہ الیکشن کمیشن نے سرکار سے پوچھ کے ہی کرا ہوگا، کیونکہ اس سے 3 دن پہلے تک بھی بہار میں ہر عورت کو 10 لاکھ روپے 10 ہزار روپے دیے جا رہے تھے. 75 لاکھ لوگوں کو دیا گیا. تو یہ برائبنگ کی کس طریقے سے الیکشن کمیشن ایجاد دیتا ہے. اور جبکہ یہاں کے جو متاثر ہیں، ہماچل کے لوگ ہوں، اتراکھنڈ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، سیلاب سے متاثرین ہیں، ان کو 10 روپے تک نہیں ملتے ہیں. اور دوسری طرف بہار میں 10,000 روپے یوں ہی سرکاری جو ہے. تو یہ چیزیں اس ملک میں چلتی ہیں. تو اس پر سوال کو نہیں. اور بتا رہی بات تلنگانہ میں کیا ہو رہا ہے، تلنگانہ کے 2 وزراء میں ٹھن گئی ہے. ایک وزیر نے دوسرے وزیر کو کہا، رہے تو بھینسا ہے. یعنی دکن میں جو میل بیفلو ہوتا ہے اس کو کھلگا کہتے ہیں. خیر میں نے دیکھا کہ بھئی کھلگا پارلیمنٹری ہے نہیں ملٹری میں، لیکن ایک مروج لفظ ہے دکنی میں. ارے کھلگے تو کہا کہ ایک وزیر نے دوسرے وزیر کو کہا، وہ بھی دلت. تو دلتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، چاہے دلت چیف جسٹس آف انڈیا کیوں نہ بن جائے. جس طرح سے جوتا پھینکا گیا اس پہ آپ کو یاد ہے. تو اب اس کو کھلگا کہا انہیں. کہا کہ میں کھلگا، تو کون؟ تو بیل. تو اب کھلگا بیل، اب یہ چیزیں چلتے رہیں گی. تو اب دیکھیے بہت عجیب چل رہا ہے معاملات، چاہے سرکار کس کی بھی ہو. ایک سرکار تو پوری وچار دھارا پہ جو ہے اپنے ملک کو سماج کو تقسیم کر چکی ہے، تو دوسری سرکاریں اس طریقے کے غیر اس میں اب لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے. اب لوگ اسی میں ہر دن یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک امید کا، ترقی کا، خوشحالی کا ایک نیا سورج چمکے گا. لیکن کیا کریں، یہ گرد و غبار اور یہ جو بادل، گھرے بادل کرپشن کے، بد نظمی کے، یہ تو چھائے رہیں گے. جب تک یہ بادل چھٹتے نہیں، خوشحالی کا سورج چمکے گا نہیں. انہی باتوں کے ساتھ آج میں اپنی گفتگو کو یہیں اختتام دیتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.